ڈاکٹر صاحب گھٹنوں سے آوازیں آتی ہیں، جوڑوں سے پہلے تو گھٹنوں کے جوڑوں سے، لیکن اب تو بازوؤں کے، ہاتھوں کے جوڑوں سے اور بھی کئی جوڑوں سے چھوٹی چھوٹی آوازیں آتی ہیں جب حرکت کرتے ہیں، اس کا علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ آوازیں کیوں آتی ہیں؟ پھر وہی پہلی والی بات، جب خشکی ہوگی تو کیا پیدا ہوگی؟ چٹکیں گے، ہڈیاں چٹکیں گی۔ اور خشکی کیوں ہوئی؟ آج کہتے ہیں نا خشکی ہو گئی، خشکی ہو گئی، کوئی کہتا ہے میرے سر میں خشکی ہے، کوئی کہتا ہے میرے آنتوں میں خشکی ہے، کوئی کہتا ہے میرے جوڑ خشک ہو گئے، کوئی کہتا ہے مجھے میرے آنتوں میں خشکی آ گئی۔ یہ خشکی کیوں آتی ہے؟ میرے محترم بھائیوں، جب آپ لوگوں میں تیزی آ جاتی ہے، جب آپ لوگوں میں، جب کھانا تیز تیز کھاؤ گے، جلدی جلدی کھاؤ گے اور پراپر اس کو چباؤ گے نہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا آسان سا حل بتا دیتا ہوں، صرف کھانا۔ اور میرے محترم بھائیوں، خشکی کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کا کوکنگ آئل ہے۔ آپ جتنے کوکنگ آئل استعمال کرتے ہیں نا، جس میں کھانا پکاتے ہیں، یہ سارے تیل جمتے ہیں، سارے تیل۔ میرے محترم بھائیوں، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، سرسوں زندگی میں کبھی جمتا؟ اور میرے محترم بھائیوں، جوڑوں کا بہترین علاج ہے۔ اپنا کھانا کس میں پکانا ہے؟ مٹی کی ہانڈی میں پکاؤ۔ مٹی کی ہانڈی میں کیوں پکانا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکتا ہے، سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے۔ اور ہمیں کھانا کون سا کھانا چاہیے تھا؟ پکا ہوا کہ گلا ہوا؟ اور ہم کھاتے کون سا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، مٹی کی ہانڈی میں کھانا پکاؤ۔ اور آپ کو جوڑوں کے درد کی وجہ بتا دیتا ہوں، واللہ اللہ تعالیٰ نے نا 84 منرلز اللہ تعالیٰ نے نمک میں رکھے تھے۔ کس میں رکھے تھے؟ اور وہ نمک تھا جو کھیوڑا سے نکلتا تھا، پنک ہمالین سالٹ۔ وہ نمک کون سا تھا؟ وہ نمک کون سا تھا؟ ڈلے والا نمک۔ یہ جو گلابی نمک جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا، پتھر والا نمک، اس کو تھوڑا آگے کر دیں۔ تو یہ جو پتھر والا نمک ہے، میرے محترم بھائیوں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ امام ابن قیم نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے زاد المعاد۔ آپ لکھتے ہیں، جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور پھر اس کو کھائے گا، وہ اپنے بدن کو ان گنت بیماریوں سے بھر لے گا۔ اور جو بندہ قدرتی نمک کھائے گا، وہ اپنے جسم کو ان گنت فائدوں سے بھر لے گا۔ اور بتاؤ، اللہ نے ہمارے لیے نمک کون سا پیدا کیا تھا؟ ڈلے والا نمک استعمال کرو، اس کو خود گھر میں لا کے کوٹو، بازار کا پسا ہوا بھی نہ لو۔ اور تیسری چیز، میرے محترم بھائیوں، چینی، یہ چینی نہیں ہے، واللہ چونا ہے، چونا۔ یہ جو وائٹ واش ہے نا، جس کو کلی کہتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، چینی کس چیز کی بنتی ہے؟ گڑ کی۔ کبھی گنے کا رس دیکھا کس کلر کا ہوتا ہے؟ کس کلر کا ہوتا ہے؟ سفید؟ میرے بھائیوں، وہ تو ڈارک گرین ہوتا ہے۔ یہ سفید کہاں سے آ گئی؟ یہ چینی سفید کہاں سے نکل آئی؟ میرے محترم بھائیوں، گنے کو رس کو سفید کرنے کے لیے اس میں چونا ڈالا جاتا ہے۔ اور چونا اگر آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے، کلی ہاتھ پہ لگ جائے، تو ہاتھوں کی کیا حالت کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ اس کو پھاڑ دیتی ہے، سوراخ کر دیتی ہے۔ تو جب معدے میں جائے گی تب کیا کرے گی؟ یہ جتنے لوگوں کے، کسی کے منہ میں زخم، کسی کی خوراک کی نالی میں زخم، کسی کے معدے میں زخم، کسی کی آنتوں میں زخم، کتنے زخم ہیں، اور ہم زخموں کی دوائیاں لینا چاہتے ہیں، لیکن کوئی وجہ دور کرتا ہے؟ تو کس کو بند کرنا ہے؟ چینی کو۔ گڑ کھاؤ۔ اور اس کے بعد میرے محترم بھائیوں، جو خطرناک چیز آپ لوگ کھاتے ہو، وہ آٹا ہے۔
آٹا وہ لینا تھا جس میں چوکر ہے، جس میں سوجی ہے، جس میں میدا ہے، جس میں فائبر ہے، جس میں سارے قدرتی انگریڈینٹس ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کبھی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، کبھی چھان کے آٹا۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ کے ہاں جو آٹا ہے نا، اچھا وہ آٹا تھا پتھر کی چکی کا، وہ آٹا کس کا تھا؟ اور آج چکیاں کون سی ہیں؟ لوہے کی، سٹیل کی، بلیڈ کی، پتریوں والی، اور سب سے بڑھ کے چائنا کی۔ اس کو سمجھنا ہے، پتھر کی چکی پہ آٹا کٹتا ہے، پستا ہے، اور باقی چکیوں پہ آٹا کٹتا ہے۔ جب وہ کٹے گا تو بچاؤ اس کا RPM، اس کے بلیڈ اتنے تیز ہوتے ہیں وہ اس کی ساری چیزوں کو جلا دیتے ہیں۔ اور آپ آٹا نہیں کھا رہے، آپ جلا ہوا بس کھا رہے ہیں۔ اور بیمار کیوں ہیں؟ یہ سمجھ آ رہی جوڑوں میں دردیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ یا کڑک کڑک کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ جسم کو آٹا چاہیے تھا چوکر والا، سوجی والا، میدے والا، فائبر والا، اور وہ ہم کھا پتھر کی چکی کا آٹا کھاؤ، باقی سارے آٹے چھوڑ دو۔ اور پتھر کی چکی کا جب آٹا لاؤ اس کو چھاننا نہیں ہے، اس کو چھاننا، اور کوشش کرو تندور کی روٹی کھاؤ، تندور کی روٹی کھاؤ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی روٹی کھاتے تھے؟ کون سی کھاتے تھے؟ لوگ کہیں گے جی کہاں سے آئے؟ میرے محترم بھائیوں، جنہوں نے کرنا نا، واللہ یورپ میں، UK میں، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک گھر ہے الحمدللہ انہوں نے UK میں تندور لگایا ہے۔ جنہوں نے کرنا ہے، اچھا کیا مشکل ہے؟ اچھا جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کوئی بھی دوائی دے، جو دوائی امریکہ سے آتی ہو، منگواتے کہ نہیں منگواتے؟ کیوں منگواتے ہو؟ کیونکہ آپ کے بدن کو اس کی ضرورت ہے۔ تندور کی روٹی کھاؤ، اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں صرف ایک چٹنی لے لو، ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ۔ پتہ کیوں لینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے ان کو سب سے پہلا جو مشروم ملے گا وہ کون سا ہے؟ وہ کیا ہے؟ زنجبیل۔ زنجبیل کسے کہتے ہیں اردو میں؟ ادرک کو۔ انار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جب جنتی جائیں گے نا ان کو ہم رمان دیں گے۔ رمان کیا ہے؟ انار۔ لہسن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں کبھی لہسن نہ چھوڑتا، لہسن کی بو فرشتوں کو اچھی نہیں لگتی۔ مسجد میں لہسن کھا کے اور پیاز کھا کے، کچا لہسن اور پیاز کھا کے مت آؤ۔ یہ ادرک، یہ لہسن اور پودینہ، میرے محترم بھائیوں امام نے قیم لکھتے ہیں جنات کی سب سے بہترین دوائی خوشبو ہے اور سبزہ ہے، اور پودینے میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، یہ برابر مقدار میں لو، حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ ملاؤ، اس کی چٹنی بنا کے ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ صبح 2 دوپہر لو۔ اور آخری چیز ہلدی، دال چینی، سونف، سبز، ہلدی، دال چینی اور سونف یہ برابر مقدار میں لے لو، آدھی آدھی چائے کی چمچ یہ، اور 2 سبز الائچیاں اور 2 لونگ، اس دودھ میں ڈال کے اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ میرے محترم بھائیوں کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے، واللہ یہ پیو، یہ بہترین علاج ہے۔